بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں، غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں۔ نہ گھبراؤ اے دل ناشاد، تجھ کو شاد کرتے ہیں۔ چلے جو سوئے یثرب، اس کے دامن سے یہ جا لپٹے، ہم اس حسرت میں اپنی خاک کو برباد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی۔ ہم نے پچھلے جمعے یہ شروع کیا تھا بیان کہ اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھو۔ تو ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل ایمان والوں کہ اے اہل ایمان آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ جاؤ۔ رب کہتا ہے کہ آ جاؤ۔ اہل ایمان کا عارفانہ اور محبانہ ترجمہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عاشق، کہ اے عاشقو آ جاؤ۔ ایمان کی حقیقت کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا میرے رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو آپ جب بولتے ہوئے اپنی آوازیں میرے محبوب
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے تو دوسرے بھی بولتے تھے، جو دوسرے لوگ تھے، رب نے انہیں ادب سکھانے کے لیے کیوں نہیں مخاطب کیا؟ ان سے کیوں نہیں بات کی؟ دوسرے لوگوں سے جو اہل ایمان نہیں، ان سے بات نہیں کی، حالانکہ بے ادبی کا امکان زیادہ انہی کے طرف سے ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو پہلے ہی ادب والے لوگ تھے، وہ تو پہلے ہی ادب کرتے تھے، حد سے زیادہ ادب کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے مخاطب اس لیے نہیں رب نے بنایا کہ جو راز ایمان بتایا جا رہا ہے وہ اس سے محروم ہے، اس راز سے محروم ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی۔ اس صورت میں، اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آواز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے متعلق بات کی ہے اللہ نے، ذات کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ آواز جو ہے ان سے اونچی نہیں رکھنی، ذات کی تو بات کی بات۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب سے اس طرح کا برتاؤ نہ کرنا، بلکہ ابھی تو بات صرف آواز محبوب کی ہو رہی ہے، ذات کی بات تو بڑی اونچی بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ لہذا اگر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اللہ سے سمجھو، بات کو، حقیقت کو، ایمان کی کو سمجھنا ہے تو اللہ سے سمجھو کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا بھی، اپنے محبوب کی آواز کا بھی اتنا خیال کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اگر تم کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب ادب کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی آواز کو ماپنے کا معیار کیا ہوگا؟ وہ بندے کیسے اپنی آواز کو نیچی کریں گے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، جس سے معلوم ہو سکے کہ وہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی ہے یا اونچی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنیں، پہلے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی آواز کا لیول کیا ہے، اونچا ہے، کتنا اونچا ہے، ہم نے کتنی آواز نیچی رکھنی ہے، اور اب اس سے نیچی آواز کتنی سی رکھیں گے، گویا سنے بغیر یہ پتہ نہیں چلے گا۔ پس لا ترفعوا اصواتکم فوق صوات النبی جی، اس آیت میں اشارہ تو نص یہ ہے، معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس وقت تک چپ بیٹھے رہنا جب تک وہ اپنے لبوں سے خود کچھ بول نہ لے، جب تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے کچھ بول نہ لے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کو سننا اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی آواز کتنی بلند ہے، اس کے بعد بولنا۔ اصل میں اس کا راز یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ایک یہ ادب سکھایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے بولنا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بات نہیں کرنی، پہلے بولنا نہیں ہے۔ گویا اللہ نے
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب سکھا دیا، گویا واضح فرما دیا کہ بولنا تو خالی تمہارا عمل ہے، میں تو وہ رب ہوں کہ اگر کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دے یا کوئی ایسا عمل کر دے جو میری بارگاہ میں منظور ہونے والا ہو، اگر وہ قربانی میری رضا کے لیے دیتا ہے اور میرے محبوب سے پہلے کر لیتا ہے تو میں وہ بھی رد کر دیتا ہوں، میں اس کو مردود کر دیتا ہوں۔ میرے نام پر اگر جانور ذبح کیا خالصتاً لوجہ اللہ، تو پھر بھی اگر اس نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو ذبح کر دیا وہ مردود ہے، میں اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اس سطح کا عمل جو خالص مظہر توحید ہے، رب کے لیے ہے، اگر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کر بیٹھے تو وہ بھی اللہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو گفتگو کرنا اس سے نچلے درجے کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا اس عبادت سے نچلے درجے کا حکم ہے۔ تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا۔ پس ادب کا ایک پہلو یہ سکھایا رب نے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاؤ تو چپ بیٹھ جاؤ، خاموشی اختیار کر لو، جب تک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو ہلائے نہیں اس وقت تک آپ خاموش بیٹھے رہو۔ جب وہ بولیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آواز کتنی اونچی ہے، اس آواز سے نیچی آواز میں آپ بات کرو، یہ ادب ہے۔ مگر خیال رہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا لیول ہو اس سے تمہاری آواز کا لیول پست ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتا کہ میرے محبوب کی آواز سے کے برابر آواز ہو۔ مطلب رب کہتا ہے کہ ان کی آواز کے برابر بھی آواز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب رب جو اپنے محبوب کی آواز میں برابری گوارا نہیں کرتا تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں برابری گوارا کر سکتا ہے؟ یار آپ ہی بتاؤ نا بابا، وہ عاشق لوگ ہو یا نہیں ہو؟ تو میرے دوستو، جو لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، وہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے اس آیت کا مطلب بھی سمجھا اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب کہتا ہے کہ آواز نیچی رکھو۔ آپ یہاں سلام پڑھتے ہو، اب ذرا غور کر لو کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یار پیار سے، محبت سے، وجہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، آ بھی جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یار ہمیں یہ بھی تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے جناب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کہنا اس میں بھی ایک ادب ہے۔ یعنی ہم مثال کے طور پر ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم وہاں پر عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ لبیک یار، نہ اس طرح نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، کیونکہ میرا محبوب دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، میرا ایمان ہے۔ جب ہم دل میں بھی کہیں گے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنتے ہیں۔ تو میری بات یاد رکھنا کہ جب آپ سلام پیش کرتے ہیں اس وقت بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اس طرح اگر سلام پڑھو گے تو یار کوئی فائدہ بھی ہوگا، ورنہ اپنے عمل غارت ہونے کا خدشہ ہے۔ رب پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار چھوڑو پرے، میں تمہارے سلام کو کیا کروں، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا یار میں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستو، ادب بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا برابر ہوں گے؟ اگر کسی نے
اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے برابر کرنا چاہا تو ایمان سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ لوگ جو برابری کی باتیں کرتے ہیں وہ دولت ایمان سے محروم ہیں، ان کو تو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، انہوں نے تو ایمان کی وادی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ وہ کیا جانے کہ وادی ایمان کے آداب کیا ہیں، وہاں کیسی ہوائیں چلتی ہیں، کیسی فضا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے۔ ادب تو آتا ہی ایمان سے ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو ادب نہیں ہے، اور ادب کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آواز میں برابری کا بھی روک دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے برابر آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ رب کو پسند نہیں، وہ رب کہتا ہے کہ تمہیں ایمان سے خارج کر دیا جائے گا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، ماننا اور عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ ایمان رکھتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ یہودی بھی رب کو مانتے ہیں، عیسائی بھی رب کو مانتے ہیں، تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل میں رب کو ضرور مانتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ مان جائے تو ان کی بھی زندگی بن جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔